جس کے پاس قرآن مجید کی روشنی موجود ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اس کا فہم، دین کی تعلیم جس انسان کو مل جائے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ یہ تو مریں گے تو دیکھیں گے وہ لوگ جو قرآن سے غافل رہے، قرآن کی تلاوت سے دور رہے، اس کی محفل سے دور رہے، قرآن سے نظریں چراتے رہے، اندھیروں میں ہوں گے۔ جس طرح سیاہ رات ہو، سمندر کی گہرائی ہو، سیاہ بادل کے ٹکڑے ہو، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ہاتھ نکالیں گے تو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اس اندھیرے میں، ان ظلمات میں اور اس بربریت اور اس ظلمت کے اندر اللہ تعالیٰ اندھیرے کے اندر لوگوں کو نور عطا فرمائیں گے، اور وہ نور لوگوں کو ملے گا قرآن مجید کی محبت کی مقدار کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا پورا جسم نور کا ہوگا، کسی کے دائیں بائیں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، نور اٹھیلیاں کرے گا ان کے دائیں بائیں، کسی کا ایک ہاتھ نور کا اور کسی کا انگوٹھا نور کا، کسی کے انگوٹھے کا ناخن نور کا۔ لوگوں، جس بندے کو انگوٹھے کے ناخن کے برابر نور مل جائے گا، اللہ اس نور کی پاور کی وجہ سے اس بندے کو ظلمات سے نکال کے بالآخر جنت تک پہنچا دے۔ افمن شرح اللہ، غور فرمائیے کہ نور کس کو ملے گا، روشنی کس کو ملے گی؟ قبر کے اندھیرے روشنی میں تبدیل کس ٹیکنالوجی سے ہوں گے؟ وہ کون سا بچہ ہے جس کی تعلیم کی بنیاد پہ آپ کی آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے فانوس لگائے جائیں گے، سب آپ کو چھوڑ کے آ جائیں گے، لیکن یہ کتاب آپ کی قبر کو روشن کرے گی، آپ کی حشر کو روشن کرے گی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس بندے کا سینہ قرآن سنتے ہوئے کھل جائے، اسے لطف آئے، اسے مزہ آئے، اس کا دل لگے، اس کا جی لگے، وہ سمجھ لے فہو علی نور من ربی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیا گیا ہے، وہ بندہ نور پر ہے، وہ بندہ روشنی پر ہے۔ اللہ نے دنیا میں اسے یہ بشارت اور ضمانت دی ہے کہ اس بندے کی آخرت اور دنیا کو میں اندھیروں سے پاک کر دوں۔ اس آیت کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کرام بیٹھے ان سے کہیے کہ پڑھیں، بتائیں آپ کو۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جس بندے دی طبیعت خراب ہوئے تے ٹھڈ چ مروڑ اٹھے تے متھے تے وٹ پین، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اقم الصلاۃ لذکری ولذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ کا ذکر میرے آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کو پڑھاتے ہوئے سکھاتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ایک سانس جان آفرین کے سپرد کی۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اس دل کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، قرآن کی محفل میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سن کے جس کی طبیعت میں اچاٹ آئے، بے چینی آئے، اضطراب آئے، گانے کی محفل میں بیٹھے تو ساری رات بیٹھا رہے، ڈوموں مراسیوں کو سنے تو ساری رات سنتا رہے، قوالی کی بزم میں بیٹھے تو پیسے اور نچھاور کرتا چلا جائے، اسے کوئی ٹینشن نہ ہو، سرمایہ کی، پیسے کی، محفل قرات کی باری آئے، محفل حسن قرآن کی باری آئے، تلاوت کی باری آئے، پھر اسے خرچے یاد آ جائیں، اسے فضول خرچیاں یاد آ جائیں، اسے دین کا وہ سٹیٹس اور معیار یاد آ جائے کہ ایسے تو نہیں کیا جاتا، ایسے تو نہیں کیا جاتا۔ مکان بنانا ہو تو اربوں خربوں لگا دے، واش روم بنانے ہوں تو 60 لاکھ روپے لوگوں نے اپنے واش روم پہ لگا رکھے۔ اور میرا ایک دوست مجھے اپنے ایک عزیز کا مکان دکھانے کے لیے لے کر کے گیا، جب ہم نے اس کا مکان وزٹ کیا تو کہنے لگا حضرت یہ جو واش روموں کے اندر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ایک ٹائل 1 بائی 2 فٹ کی اتنی چھوٹی ٹائل، کہنے لگا حضرت یہ ایک ٹائل کی قیمت پتہ کتنی ہے؟ میں نے اپنے اندازے کے مطابق بتلائی تو کہنے لگا اس ایک ٹائل کی قیمت 18,000 روپے ہے۔ کتنے روپے بھائی؟ توجہ میری طرف رکھیں،
18,000 روپے ایک ٹائل کی، یہ فضول خرچی نہیں. شعبہ حفظ کے قاری کو اگر 25 سے 30 ہزار مل جائے گا پھر قیامت آ جائے گی. شعبہ حفظ کے قاری کو اگر کوئی 2-4 اچھے سوٹ خرید کے لے دے گا تباہی آ جائے گی. ان کا کوئی استقبال کر لے گا، ان کو کوئی عزت دے دے گا. فنکاروں گلوکاروں کی عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے. میڈیا پروموٹ کر رہا ہے، فنکشن ہو رہے، پروگرام ہو رہے. منٹھار اور چیمے سے لے کے یہ ٹیبو اور پبلک ٹرانسپورٹ، آپ کے رکشے اور چیمے سے لے کے تمام تر ان گاڑیوں بسوں کے اندر آپ کو گانا چلتا نظر آئے گا. بچ کے دکھاؤ. آج سے 25-30 سال پہلے حیا ہوتا تھا کہ گانا سن کے طبیعت خراب ہوتی تھی. اب گانا اتنا عام ہو گیا ہے کہ گانا سن کے طبیعت خراب ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے، کئی لوگوں کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. انہیں پھر وقت کی پابندی یاد آ جاتی ہے، نیند یاد آ جاتی ہے، اپنے دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں. یہ جن کی خاطر میں آپ مر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. ہمارے عزیز ہمیں جلدی جلدی اٹھائیں گے، اس اندھیر وادی کے اندر رکھیں گے، ہاتھوں سے اینٹیں لگائیں گے اور پھر مٹی ہاتھوں سے ڈال کے جو مٹی ہاتھوں کے لگے اوپر لگے گی وہ ہماری قبر پہ جھاڑ کے آ جائے گا. یجیء القرآن کالرجل الشاحب. قرآن آئے گا، روشنیاں ہو جائیں گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، ظلمات بھاگ جائیں گی، نور ہی نور ہو جائے گا. انسان خوشی سے پوچھے گا تو کون ہے؟ من انت؟ تو کون ہے؟ میری امی، میرے ابو، میرے سارے ساتھ چھوڑ گئے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست جو دنیا میں کہتے تھے میں تیری خاطر جان کی بازی لگا سکتا ہوں، سارے چھوڑ کے چلے گئے. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اور دوسری جگہ فرمایا، ایک جگہ وصاحبتہ وبنیہ اور ایک جگہ ہے وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. بندہ قیامت کے دن کی سختی کو دیکھے گا، قیامت کے دن کی سختی کو دیکھ کر کے کہے گا اللہ بیٹے میرے تو لے لے، اللہ بچے میرے تو لے لے، اللہ مکان میرا تو لے لے، اللہ دکان میری تو لے لے، اللہ بزنس تو لے لے، سرمایہ تو لے لے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. جو کچھ کائنات میں ہے اللہ لے لے، ثم ینجیہ مینوں بچا لے. میرے پیر سڑتے نے، میں انہاں پیراں سڑن تو بچاؤن لئی اپنے پیراں دے تھلے آپ دی اولاد رکھن لئی تیار ہوں. وہ اولاد جسے میں قرآن کی محفل میں بھیجنے سے کتراتا تھا. سکول کی ٹینشن ہوتی تھی، میٹرک کی ٹینشن تھی، فزکس کی ٹینشن تھی، انگلش کی ٹینشن تھی. میں نے ساری زندگی اپنے بچوں کے قرآن کی ٹینشن نہیں لی. اللہ یہ لے لے، میری جگہ انہیں دوزخ میں پھینک دے. ثم ینجی، مجھے بچا لے. اللہ کی قسم اس وقت یہ سارے جو مغالطے ہیں، یہ پھونک نکلنے کی دیر ہے کہ ہم بہت بڑی شے ہیں. ہم کوئی شے نہیں. میں اہم تھا، یہ میرا وہم تھا، ہماری کوئی حیثیت حاصل نہیں. 3-4 سال کے بعد بچے قبر کا نشان بھول جاتے ہیں. وہاں کافی ساری قبریں بن جاتی ہیں. بڑا کہتا لگتا ابے دی قبر ہوئے، چھوٹا آندہ لگتا آئے، بڑا آندہ نہیں ہوئے، درمیان آندہ نہیں آئے. لوگ بھول جاتے ہیں، قبر کو بھول جاتے ہیں، اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں. بھول جائیں گے ہمیں، قرآن نہیں بھولے گا، قبر میں یاد رکھے گا، حشر میں یاد رکھے گا. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن گئے ہیں. صبح صبح اٹھ کے اس کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو اس کی تلاوت کی آپ ترغیب ڈالیں. اور یہ جو محافل حسن خیرات ہوتی ہیں، یہ توجہ دلانے کا ایک بہانہ ہے. وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس افراتفری کے دور میں لوگ ولیموں کے اوپر 50-50 لاکھ روپے کا کھانا کھلا دیتے ہیں. کھانا کھاتا ڈکار ماریا، کھانے ہوڑی ہضم ہو گئے، گل لائی گئی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود شادی حالوں کے اندر بکنگ اتنی ہے کہ آپ رابطہ کریں، آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. غریب ہم ہیں، پیسہ نہیں ہے، بھوک پئی ہے، لیکن کالونیوں میں جا کے دیکھیں مکان کتنے بن رہے ہیں. ٹہلے شہلیں زہرت الزینہ یبنی الناس بیوتا یوشونہا وشی المراحل. میرے صحابہ
رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگوں کو اپنے مکانوں کی دیواریں سجانے کی فکر ہوگی، قرآن مجید کی کوئی ٹینشن نہیں۔ زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، قرآن مجید کی جلد اور قرآن مجید کی ریل بڑی اچھی کریں گے، پڑھیں گے نہیں، مسجد میں ٹیلے شیلے لگا دیں گے، زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، لیکن دین نہیں سیکھیں گے اور مسجد پہ ٹیلے لگا کے سمجھیں گے ہمیں جنت الفردوس کا ٹکٹ مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں۔ قرآن مجید کی محفل میں بیٹھنے سے آپ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کے ادارے میں تشریف لے کے جائیں، وقت نکالیں، وزٹ کر کے آئیں، اللہ کے گھر کی طرف آپ کا جو قدم اٹھے گا نا، دیارکم تکتب آثارکم، وہ قدم اللہ محفوظ کرے گا، اور اس قدم کو محفوظ کر کے اللہ قیامت کے دن جنت کے درجے کی عوض میں اس قدم کا معاوضہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہاں دیکھو کہ جس طرح کے کمروں میں ہم بیٹھتے ہیں، جس طرح کے لگژری اپارٹمنٹ ہمارے پاس ہیں، کیا اس طرح کی سہولیات ہیں؟ حضرات نہیں، اس طرح کی سہولیات نہیں، لیکن وہ کام ہو رہا ہے جس کام کو آمنہ کے لال نے پسند کیا۔ اللہ کے نزدیک وہ گھر محبوب ہے جو اگرچہ کچا ہو لیکن اس میں رب کا قرآن پڑھا جائے۔ بہت بڑی کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، دالان ہو، ٹی وی لاؤنج ہو، پارک ہو، لیکن وہاں قرآن نہ پڑھا جائے۔ کل بیت الخرب، وہ الوؤں کا اڈا ہے، وہ جنگل ہے، ویران گلستان ہے، وہاں الو بولتے ہیں۔ فرمایا وہاں مردے رہتے ہیں، زندے نہیں۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، تمہارے گھر قبرستان بن جائیں گے اگر تم گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھو۔ غور فرماؤ، اپنے بھائی کی اس بات کو سنو، میں بات کو مکمل کروں۔ ہمارے گھر قبرستان نہیں بن گئے، بچہ موجود ہے، ابے کا اسے پتہ ہی نہیں، بچہ موجود ہے، امی کی ٹینشن ہی نہیں، یہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ماں باپ کی ٹینشن نہیں، چاچے تائی کو کون پوچھتا ہے، خالہ ماموں کو کون پوچھتا ہے، پھوپھی پھوپھے کو کون پوچھتا ہے، باپ کے یار کو کون پوچھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر صاحب کہیے رضی اللہ تعالیٰ، سفر پہ جا رہے تھے، امیر المومنین کے لشکر جگر، وقت کے تاجر تھے، محدث مفسر تھے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ سواری پہ جا رہے تھے۔ اچانک ایک بندہ دیکھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ سیدھا سی حالت تھی، جلدی سے سواری سے نیچے اترے، اپنی سواری اس کو دے دی، اپنی سواری اسے دے دی، اور پھر اپنی جیبی سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی، اشرفیوں کی تھیلی اس کی جیبی میں ڈالی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگا حضرت آپ کہیں کام جا رہے ہیں، جائیں، میں سواری کیسے واپس کروں گا؟ کہا یہ میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دی، یہ میں نے پکی پکی آپ کو دے دی۔ اشرفیوں کی تھیلی دے دی، سر سے پگڑی اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی۔ عرب نے 40 سال جنگیں لڑی ہیں، پگڑی کا سودا نہیں کرتے تھے، جس کے سر پہ پگڑی پہنا دی پتہ نہیں وہ کون ہو۔ لوگوں کے ذہن میں سوال آیا، کہنے لگے حضرت کانا یرزا بالیسیر، تھوڑی سی چیز دے دیتے، اس نے راضی ہو جانا تھا، پگڑی دے دی، سواری دے دی، اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ کون ہے؟ کیا فرمایا؟ آج کی وہ اولاد جو والدین سے نہ واقف ہو چکی ہے، امی ابے کا پتہ نہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے دوست کی پوری خبر ہے لیکن ابے کی کوئی خبر نہیں۔ انڈیا کی موسیقی سے یہ پریشان نہیں ہوتا، ابے کی کھانسی سے پریشان ہو جاتا۔ قرآن جب چلا گیا، زندگی چلی گئی، حیات چلی گئی، مردے ہو گئے گھروں میں۔ فرمایا گھروں میں قرآن نہیں پڑھو گے زندگی ختم ہو جائے گی، گھر قبرستان بن جائے گی۔ قبرستان نہیں تو اور کیا؟ کیا فرمایا؟ اس بندے کو جو میں نے اتنا کچھ دیا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ کانا ابا ھذا، یہ نہیں، ابا ھذا، ابا ھذا ودن لعمر بن الخطاب، یہ نہیں، اس کا ابا میرے ابے عمر فاروق سے پیار کیا کرتا تھا، زندگی تھی، والد سے محبت کرنے والوں کا اکرام تھا، زندگی ختم ہوئی، ابے کا اکرام اٹھ گیا، امی کا حیا چلا گیا۔ کیمسٹری آ گئی، ڈگریاں آ گئی، انگلش آ گئی، ہاں یو منہ ٹیڑھا کر کے پرننسیشن انگلش کی خراب ہو جائے تو طبیعت بیزار ہوتی ہے اس پڑھے لکھے طبقے کی۔ قرآن کو جیسے چاہے پڑھے، تیری نگاہ جو چاہے کرشمہ ساز کرے۔ یہ محافل رکھی کیوں جاتی ہیں کہ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، سیکھو، سنو قرآن کرام کو، اس طرح پڑھو گے عرش والا عرش پہ
خوش ہو کر کے تمہاری نسلوں کو معاف کر دے گا. گھروں میں زندگی آ جائے گی. قیامت کا دن ہوگا. ایک بات غور سے سن لو, ہماری جو زمین ہے نا, اس زمین سے 50 ارب گنا بڑے سیارے موجود ہیں آسمان کی چھت کے نیچے. 50 ارب گنا بڑے سیارے موجود ہیں. زمین کے درمیان میں نقطہ لگا کے اسی طرف کو آپ چل پڑے, 6500 کلومیٹر کے بعد زمین ختم ہو جائے گی. ٹوٹل لمبائی 13,000 کلومیٹر. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے بیت اللہ تقریباً 4,600-700 کلومیٹر دور ہے. 1,000 کلومیٹر کا سمندر, پھر سمندر آ جاتے ہیں. یہ آپ کی چھوٹی سی زمین ہے, اور سورج آپ کی زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. کتنی زمینیں آ جائیں گی سورج تک, اور سورج کی کوئی حیثیت نہیں. اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں ہماری گلیکسیز میں, کہکشاں میں, ملکی وے میں, جنہیں گنا نہیں گیا, شمار نہیں کیا گیا. پھر وہ سیارے مل کے کلسٹر بناتے ہیں. وہ کلسٹر پتہ نہیں کتنے ہیں. پھر وہ کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں آسمان کی چھت کے نیچے ہیں. سارے بولیں, ایک بار بات سمجھاؤں, یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ آسمان کی چھت کے نیچے. لو جی قرآن والا آ گیا, سبحان اللہ کو ذرا. قرآن پڑھنے والا آیا, امیر آیا, بزنس چیمپئن آیا, کائنات کا شہزادہ آیا, رئیس آیا. کون آیا؟ قاری قرآن ہے. اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها. چل بھائی پڑھنا شروع کر. جس طرح محبت سے دنیا میں پڑھتا تھا نا, تے جویں پڑھدا سی نا مزہ لے لے کے اوویں پڑھتے تریا چاہے. جے مغرو لاؤنا سی تے پھر کھڑا رہا, لطف لے کے توجہ انہماک سے پڑھتا تھا. پھر پڑھتا چلا جائے گا. جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا تو قدم اٹھانے شروع کر دے. ایک ایک قدم پہ تیرا درجہ بلند کرتے چلے جائیں گے. رب کائنات سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول ایک درجہ کتنا ہوتا ہے؟ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, فرمائے ایک درجہ جتنا زمین سے آسمان ہے, ایک درجہ اتنا ہوتا. اس بندے جیسا امیر آدمی ڈھونڈو جس کو اللہ اتنا سرمایہ قیامت کے دن دے دے کہ اربوں خربوں سیارے جو آسمان کی چھت تلے تیر رہے ہیں. اللہ اس سے بڑا سرمایہ, اس سے بڑی پراپرٹی ایک آیت پڑھنے پہ عطا فرما دے. اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کریں. دنیا کی ٹینشن ہے کہ بچہ تھانے میں چلا جائے, کالج میں چلا جائے, یونیورسٹی کی کوئی سیٹ سنبھال لے. قرآن مجید کس نے پڑھنا پڑھانا ہے؟ آپ مجھے سارے دعوے سے بتلائیں. میرے اگر 4 بیٹے ہوں, ایک انگلش پڑھتا ہو, ایک فزکس پڑھتا ہو, ایک کیمسٹری پڑھتا ہو, ایک قرآن مجید پڑھتا ہو, میں مر جاؤں تو مجھے ٹھنڈی ہوا کس کی طرف سے ہے؟ صحیح بتائیں, سارے بتائیں مجھے. میں آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالتا, جو آپ کا دل کہتا ہے مجھے وہ بتائیں. میری قبر میں ٹھنڈی ہوا کس کی طرف سے آئے گی؟ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ, تیرا نیک بچہ. وَرَّثَ مُصْحَفًا وَرَّثَ مُصْحَفًا وَرَّثَ مُصْحَفًا عَلَّمَ تَعْلِيمًا خَيْرُكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَقَرَأَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. سرخ سلام پیش کریں اس قاری قرآن کی خدمت میں جس نے دنیا کی رنگینی چھوڑ کے اس مصلے پہ بیٹھ کے آپ کے بچے کو پڑھانا شروع کر دیا. ہم بچوں کو 5 منٹ کی چھٹی کرتے ہیں نماز کے وقت, تو اسی وقت ہمارے نمازیوں نے آنا ہوتا ہے. مرغی دے بچے بھی اگر چھڈو نا کھوٹے چھوٹے, وہ بھی بھجتے ہیں, پر کھلے کرتے ہیں, اونوں بھج. اسی سویر تو بن کے بھائی ہوتے قرآن لے نہیں. جدوں اسی 5-10 منٹ کی چھٹی کرتے ہیں نماز کے بہانے, پھر بچہ کوئی اونوں بھجتا ہے, کوئی اونوں بھجتا ہے, تے ساڈے نمازی ساتھی ساڈے نال ناراض ہو جاتے ہیں. آندے نے تسی سکھایا کچھ نہیں, تسی دتا کچھ نہیں. یارو اسی قرآن سکھاتا ہے, اس تو اگے اسی نہیں دے سکتے. یہی دے سکتے, یہی سکھا سکتے. کائنات کے خیر والے بندے وہ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں, اور یہ خیر والے لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھا سکھا رہے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ قرآن کا پیار عطا فرمائے, قرآن کی محبت عطا فرمائے. قرآن مجید سے پیار کریں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ, سمجھیں گے انشاءاللہ. ایک آیت میرے نال سمجھو, میں بات مکمل کراں. سورۃ مزمل دی ہے, آغاز بھی تلاوت تو ہے, اختتام بھی تلاوت تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ, اے میرے مزمل, اے کملی, ہے چادر اوڑھنے والے, اٹھ قیام.
الا قلیلا، آدھی رات کا یا تھوڑا سا کم کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات کو زیادہ کھڑا ہو کے بھی قرآن پڑھنا ہے نا، پڑھ لیا کر، او زد علیہ، زیادہ کر لیا کر، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے لطف لے کے میرے محمد پڑھا کر صلی اللہ علیہ وسلم، ورتل القرآن ترتیلا، ہم نے اسے نازل ہی ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ کیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بڑی وزنی بات ہے، یہ چھوٹا موٹا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، جس بندے کو اللہ چن لے وہ بندہ بہت بڑا بندہ ہوتا ہے۔ إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کی چادر نیند کی پھاڑنا، قرآن کے لیے کھڑے ہونا۔ آج ایک اسٹوڈیو میں قاری صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، قاری عبدالسلام صاحب کا، فرما رہے تھے ہمارے استاد کے پاس 80 بچے تھے اور وہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت ان کا سبق سنا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ آیت میرے ساتھ پڑھیں، ایک آیت سمجھ کے پڑھیں تو اللہ 100 نفل کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ان ناشیۃ اللیل، رات کا اٹھنا، یہ اشد، اللہ فرماتے نہیں اوکھا ہے کہ یہ دوستو بولو تو صحیح کہ یہ اوکھا ہے، وطن نفسیاں خواہشاں نو کچلنا اوکھا ہے، واقوم قیلا، جڑا ایک کام کر لوے اسی انہوں بڑا مضبوط بنا دیں، قیلا اقوام قیلا بات کے اعتبار سے، پھر اس کا ہم رکھ رکھاؤ اس کا تعلق بنا دیتے۔ آخری آیت پڑھ لیجئے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، انتہائی توجہ سے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب جانتا ہے کہ تو اور جو تجھ پہ ایمان لائے ہیں رات کا تیسرا حصہ، رات کے 3 حصے، آدھی آدھی رات کھڑے ہو کے نفل پڑھتے ہیں۔ تیرے رب کو معلوم ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تم بھی یہ کام کرتے ہو کہ آدھی آدھی رات کے 3 حصے تم نفل پڑھتے رہتے، 12 گھنٹے کی رات ہو تو 9 گھنٹے نفل، 3 حصے نفل پڑھتے ہو، آدھی آدھی رات نفل پڑھتے ہو۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، تفسیر بالرائے محمود میں جائیے، آپ کو اکثر مفسرین کی آراء نظر آئے گی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا جو اس کو راضی کرنے کا حق ہے وہ حق خود صحیح ادا نہیں کر سکتا، وہ حق صحیح ادا نہیں ہو سکے گا قرآن مجید کو پڑھنے کا، قرآن مجید کو سیکھنے کا۔ پھر کیا فرمایا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، راتوں کو نفل پڑھنے والوں، قیام کرنے والوں، جتنا ہو سکے تم نے قرآن مجید کی تلاوت کو، توجہ میری طرف رکھیں، آیت مکمل ہو گئی، قرآن مجید کی تم نے اس کے باوجود بھی جتنا ہو سکے تم نے تلاوت کرنے ہے۔ علم ان سیکون منکم مرض، تم بیمار بھی ہو جاتے ہو، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تم نے اللہ کا فضل بھی تلاش کرنا ہوتا ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں تم نے دفاع اسلام کے لیے بھی نکلنا ہوتا ہے۔ یہ سارے کام اپنی جگہ پہ، فقرؤوا ما تیسر منہ، لیکن جتنا ہو سکے تم نے قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔